الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شانه في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اتنی سانسیں ہمیں اور عطا کی، ہماری زندگی میں اتنی اور برکت دی کہ ہمیں یہ ماہ مبارک اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوا. یہ وہ عظیم الشان مہینہ جس کی ہمارے اکابرین و اسلاف 6 مہینے پہلے آنے سے اس کے آنے کی تمنا اور آرزو کرتے تھے. ابن ابی کثیر نے وہ دعا بھی اسلاف کی نقل کی ہے جس کو ابن رجب نے نقل کیا ہے کہ اللہم سلمنی الی رمضان، بار الہ تو ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دے. وسلمنی رمضان، اور ہمیں رمضان دے، رمضان سونپ دے. وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور اس کو تو ہم سے لے تو ایسی حالت میں لے کہ اس میں ادا کیا ہوا روزہ، اس میں کی گئی عبادتیں، اس میں اور دوسرے نیکیوں کے کام جو انجام دیے گئے، ان سب کو بار الہ تو قبول کرتے ہوئے
اس کو ہم سے لے لے. یہ دعائیں کرتے تھے. خود مسند احمد اور نسائی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ روایت بھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبشر اصحابہ یقول، مبارکباد دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، اور کہتے کہ قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا جو انتہائی مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. قد کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے روزے تم پر فرض کیے. ومن شہید منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے اس کو روزہ رکھنا واجب ہے. اور جو بغیر کسی عذر شرعی کے اس ماہ مبارک کے روزے چھوڑ دے گا، ایک روزہ بھی زندگی بھر اگر وہ روزے رکھتا رہا تو بھی اس کی مکافات اور اس کا کفارہ نہیں ہوگا. فی تفتح ابواب الجنان، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ الشیاطین، اور اس میں شیاطین، سرکش شیاطین جکڑ بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح لوگوں کو نہیں گمراہ کر سکتے جس طرح عام مہینوں میں گمراہ کیا کرتے تھے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں وہ رات بھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کیجیے گا کہ جو اس رات کے خیر سے محروم کر دیا گیا، حقیقی معنوں میں محروم وہی شخص ہے. تو میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں وہ واقعہ موجود ہے کہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیک وقت آئے اور آ کر اسلام قبول کیا. ایک آدمی اس میں زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا آدمی کم عبادت گزار تھا. جو عبادت گزار تھا زیادہ، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا، اور جو کم عبادت گزار تھا اس کے 1 سال بعد اپنے بستر پر فوت ہوا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا والا آدمی پہلے والے آدمی یعنی شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا. کہا کہ میں نے اپنے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا تو ان کو حیرت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی تو آپ نے فرمایا کہ الیسا قد مکث سنۃ فادرک رمضان فصام، کیا یہ 1 سال اور زندہ نہیں رہا اور اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا تو اس میں روزہ رکھا. وصلی کذا وکذا سجدۃ، اور جو 1 سال زندہ رہا تو کتنی نمازیں ادا کی. فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان. تو دیکھا کہ 1 مہینے کا روزہ اس آدمی کو مل گیا مزید، تو اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو گئے. ہمیں اپنی سعادت، اپنی خوش نصیبی اور نیک بختی پر رشک کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ہمیں نصیب کی کہ یہ ماہ مبارک ہم آج اس سے گزر رہے ہیں. آج اس کا 3را روزہ ہے. ایسا عظیم مہینہ کہ جو قرآن آپ ہر وقت بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا. قدر والی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پورا کی پورا لایا گیا اور بیت العزہ میں رکھ دیا گیا، اور وقت اور حالات کے مطابق
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا آپ کی پوری زندگی میں. تو یہ مہینہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اس ماہ مبارک میں کی گئی دعائیں اللہ رب العالمین اس کو سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے دن اور رات رمضان میں. وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ہر مسلمان کی دعا اس مہینے میں قبول ہوتی ہے. اس مہینے کے روزہ کا ثواب اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا. قال اللہ تعالی الا الصوم، ہر نیکی کا ثواب تو 10 گنا سے 700 گنا تک، لیکن روزہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا ثواب دوں گا. یدعو طعامہ وشہوتہ من اجلی، اپنے کھانے اور اپنی خواہشات کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے. للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی جب روزہ افطار کرتا ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اس روزہ کا اجر و ثواب ملے گا اور باب الریان سے داخلہ نصیب ہوگا تب. اور اللہ رب العالمین نے کیوں خاص کر لیا اس ماہ مبارک کے روزے کے اجر و ثواب کو؟ جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں اس میں ظاہری اعمال ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حرکات ہیں، سکنات ہیں، زکوٰۃ دیتے نکالتے ہیں دیتے ہیں، حج کرتے نکلتے جاتے ہیں، خانہ کعبہ حج کرتے ہیں، سب میں ریاکاری کا اندیشہ موجود ہے. دنیا کے دکھاوے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہو، لیکن روزہ تو صرف نیت کر لینے سے روزہ ہو جاتا ہے. اور آپ تنہا گھر میں رہتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور بھی دوسرے مباح کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان آپ کو یاد ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پالے اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اس پہ ریاکاری اور نام و نمود نہیں. یہ روزہ ڈھال ہے. الصوم جنۃ، کس چیز سے؟ برائی سے روکتا ہے روزہ. اسی لیے کہا گیا ہے کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، روزہ دن ہو نہ نازیبا کوئی بات کہے نہ لڑائی جھگڑا کرے. کوئی اگر گالی دے دے جھگڑا کرے تو کہہ دین صائم، میں روزے سے. آپ نے فرمایا کہ ویسے ہی ڈالے کجنۃ احدکم فی القتال، جیسے میدان قتال میں ڈھال لے کر کے آدمی اپنا بچاؤ کرتا ہے تو اس روزے سے آدمی برائیوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے. اور یہ روزہ اور یہ قرآن جس کی تلاوت آپ کرتے ہیں قیامت کے دن یہ آپ کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا ربی انی منعت الطعام والشراب، میں نے کھانے پینے سے اس کو روکا. قرآن کہے گا انی منعت من النوم باللیل، قرآن کہے گا میں نے تو رات میں سونے سے روکا. فشفعنی فی، ہماری شفاعت قبول کر لے. فیشفعان، ان کی شفاعت قبول کر لی جائے. یہ روزہ جس کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے. تقوی وہ عظیم صفت جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اساس اور اس کی اصل تھی. نوح ہو، ہود ہو، لوط ہو، صالح ہو، شعیب ہو، سب اپنی قوم سے کہتے ہیں الا تتقون، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آدمی بڑا ہوتا ہے ازدواجی زندگی میں
جب بنتا ہے جو خطبہ مسنونہ پڑھایا جاتا ہے 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سب میں تقوی کی بات، تقوی وہ عظیم الشان صفت جس کی تمنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواها، بار اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، وزکی انت خیر من زکاها، اور اس کا تزکیہ کر دے، تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، انت ولیھا و مولاھا، تو اس کا والی سرپرست ہے، تو ہی کارساز ہے، تو مجھے تقوی کی دولت سے مالا مال کر۔ کہا گیا توشہ تیار کرو، ہم مسافر ہیں، دنیا کی زندگی ایک سفر کی طرح ہے، ہم مسافر ہی کی طرح رہنے کا حکم دیا گیا کہ مسافر جیسے اپنا توشہ لے کر نکلتا ہے تمہیں بھی اپنا توشہ تیار کرنا ہے، وَتَزَوَّدُوا، توشہ تیار کرو، ضروری ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے۔ اور رمضان مبارک کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے تو گناہوں سے پاک و صاف، اللہ رب العالمین یہی چاہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو، اسی لیے یہ مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر سال دیتے ہیں تاکہ سال بھر میں جو گناہوں کا میل ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے ہم اس کو صاف کر سکیں، عبادتیں کر کے، دعائیں کر کے، سچی اور خالص توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے بنے، اور سال بھر ان عبادتوں کا اثر، اس تقوی کا اثر ہمارے اوپر رہے۔ کتنا ہی خوبصورت لباس ہم پہن لیں، کتنی عمدہ سے عمدہ خوشبو ہم لگا لیں، مزین ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ بغیر ایک لباس پہنے ہوئے گھر سے باہر مت نکلنا، اور وہ لباس ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، یہ تقوی کا لباس ہے تمہارے لیے بہتر۔ روزہ دار اس مہینہ میں فرشتوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ فرشتوں کی بابت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری کرتے۔ روزہ دار بھی تو یہی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتے، تھکتے نہیں، سستی نہیں کرتے۔ روزہ دار بھی ایسے ہی ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہے۔ تو رش کیجئے اپنی خوش قسمتی پر اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ بار اللہ تو صحت و عافیت کے ساتھ اس رمضان مبارک کے روزوں کو پورا فرما، بار اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تو ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، ہمارے محلے کو، ہمارے گھر کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزت و اقارب کو، تمام لوگوں کو ہر طرح کے موذی اور وبائی بیماری سے محفوظ فرما۔ بار اللہ تو ہماری حفاظت فرما، بار اللہ تو ہمارے گناہوں کی سزا ملے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا تو تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اس بیماری سے لوگوں کو نجات دے دے، لوگوں کو سکون لے دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سکون کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تو نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی خیر فرما۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. آج اتنا ہی بڑا خطبہ دینے کا حکم تھا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.